مجھ سے میرے ایک دوست نے سوال کیا کہ آپ کو 4 سال ہو گئے ہیں سعودی عرب گئے ہوئے، مجھے بتاؤ کیا کمایا آپ نے، کیونکہ شاید اس کا بھی یہ ارادہ ہے کہ وہ سعودی عرب آنا چاہتا ہے کام کے لیے۔ یہاں پر باتیں دو ہیں، میں الگ الگ کر کے آپ دوستوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ اس وقت ٹائم دیکھ لو گھڑی کے اوپر، 1:42۔ یہ 1:42 جو ہے نا، یہ یہاں کا ٹائم نہیں ہے، یہ پاکستان کا ٹائم ہے۔ یہاں پر اس وقت ہو رہے ہیں 11:42، یعنی یہ ڈیفرنس ہے 2 گھنٹے کا۔ 2 گھنٹے یہاں پر ٹائم پیچھے ہے، پاکستان میں آگے ہے۔ وہاں پر اب اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں کم و بیش، یعنی 1:40-42 ہے۔ اچھا، ان باتوں کو چھوڑیے، چلتے ہیں اصلی بات کی طرف، جس بات کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ مجھ سے میرے دوست نے سوال کیا آپ نے ان 4 سالوں میں کیا کمایا۔ بھائی جان، یہاں پر سٹوری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے، الگ ہے۔ اگر آپ سمجھو تو میں سناؤں، نہ سمجھو تو رہنے دو۔ آپ کی فرمائش ہے تو آپ کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ بھائی، یہ بات ہے 2 دسمبر 2021 کی۔ 2 دسمبر 2021 کو میں نے اس دھرتی کے اوپر قدم رکھا۔ میں اس کو پاک دھرتی کہوں گا اپنے الفاظوں میں، کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں، میرے لیے یہ دھرتی مقدس ہے۔ تو میں نے یہاں پر 2 دسمبر 2021 کو قدم رکھا۔ تب سچویشن بہت ڈیفرنٹ تھا، تب ماحول بہت مختلف تھا، کیونکہ تب میں نیا آیا تھا۔ میں جب پاکستان سے آیا تھا تو میری سوچ تھوڑی سی مختلف تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ یہاں پر کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کمانا یہاں پر آسان ہے۔ تو تقریباً میری طرح سارے بھائی یہی سوچتے ہیں جو اپنے گھر میں پاکستان میں، کہ یہاں پر کمانا بہت آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں اگر کمپیئر کروں یہاں سے اپنے ملک کو، پاکستان کو، تو مجھے پاکستان میں کمانا آسان لگتا ہے نسبت یہاں کے، کیونکہ یہاں پر اب اس وقت آپ نے ٹائم دیکھا 12 بج رہے ہیں، تو میری ڈیوٹی جا کے فنش ہوتی ہے 12 بجے رات کے۔ ابھی یعنی کہ 1:44 ہیں، یہاں کے 11:44 ہیں، تو ابھی بھی 16 منٹ رہ رہے ہیں، کیونکہ 12 بجے کے بعد یہاں پر دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 12 سے پہلے ساری کی ساری دکانیں کھلی ہیں۔ جب تک دکانیں کھلی ہیں ہمیں بھی ڈیوٹی دینا ہے، بیٹھنا ہے، تو اس لیے میں بھی بیٹھا ہوں کہ ہو سکتا ہے 12 سے پہلے اگر فون بھی کر دیں تو جب سویا ہوا ہوں میں تب ڈسٹرب بندہ ہو جائے گا۔ تو چلو چھوڑیے، یہاں بات بہت لمبی ہو رہی ہے۔ جو اصل بات ہے وہی بات میں نے آپ دوستوں کو بتانا ہے۔ 2 دسمبر 2021 کو میں پہلے آیا اس دھرتی کے اوپر۔ جب میں آیا میری سوچ یہ تھی کہ میں اب میرے مشکل والے دن گئے، لیکن بھائی میری سٹرگل تو یہاں پر آ کر شروع ہوئی۔ نہ دن دیکھو، نہ رات دیکھو، نہ دھوپ دیکھو، نہ بارش دیکھو، نہ اپنی صحت کا دیکھو، نہ بھوک دیکھو، کچھ بھی نہ دیکھو، بس کام کی فکر میں رہو۔ کہاں کام ملے کام کروں، دہاڑی نکالوں۔ بھائی ہر دن کو ایک نئی ٹینشن، ہر دن۔ یہ اب اس وقت جو ہے نا، آج جو تاریخ ہے وہ ہے 23 سپٹمبر 2025۔ کم و بیش 4 سال کا پیریڈ کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ 2 مہینے رہ رہے ہیں، 2 مہینے بس رہ رہے ہیں 4 سال کو کمپلیٹ ہونے میں۔ ان 4 سالوں میں بہت سخت سٹرگل میں نے، اور ہاں ساتھ پہ میں نے سوشل میڈیا پہ بھی کام کیا۔ کیونکہ مجھے لگتا تھا اس مزدوری سے تو میں یہی کروں گا، بس شاید میں اپنے گھر کے اخراجات پورے کر پاؤں، لیکن جو میرے سائیڈ والے سوچ ہیں، جو میری خواہشات ہیں، ان کو میں یہاں پر پورا نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس وجہ سے میں نے سوشل میڈیا پہ بھی کام شروع کیا، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک وغیرہ پہ۔ تو ان مشترکہ طور پہ 3 پلیٹ فارموں پہ کام کرتے ہوئے مجھے جہاں تک کچھ سکسیس ملا تو وہ فیس بک سے ملا۔ فیس بک سے میں ابھی بھی کما رہا ہوں، اور اس وقت میری بہت اچھی گرفت ہے فیس بک کے اوپر۔ مگر یوٹیوب کمزور ہے، ٹک ٹاک بھی کمزور ہے۔ ٹک ٹاک کو تو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں، میرے خیال سے ٹک ٹاک ایک فارغ پلیٹ فارم ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جو کما رہے ہیں ان کے لیے اچھا ہے، میری نظر سے فارغ ہی ہے۔ تو بھائی اگر کل ملا کر ساری بات کو لا کے جمع کریں ایک جگہ پر، تو میں نے سعودی عرب میں مزدوری کرتے ہوئے اتنا ہی کمایا کہ میں اپنے گھر کو چلا پایا۔ اس کے علاوہ نہ میں نے سعودی کی کمائی سے کوئی چیز خریدا، نہ میں نے کوئی زمین لی،
نہ میں نے کوئی گاڑی لی، نہ پاکستان میں میں نے کوئی کاروبار کھڑا کیا، اور اب اگر آج 4 سالوں کے بعد میں سعودی عرب کو چھوڑ دوں، نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے جو میں آ کر سعودی کی کمائی سے پاکستان میں کاروبار کھڑا کر سکوں۔ تو یہ میری جوانی کے 4 سال گئے یہاں پر، مجھے ان کا افسوس ہے۔ میں کوشش میں بھی ہوں کہ میں ان 4 سالوں کا ازالہ کیسے کروں۔ اب میری کوشش یہی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے جوتے ہاتھ میں پہنوں، یہاں سے بھاگوں، نکلوں یہاں سے۔ مگر یہاں سے نکلنے کے لیے بھی آپ کو جیسے یہاں پر آنا مشکل، ویسے یہاں سے جانا مشکل۔ تو اب اس کے لیے بھی ایک مکمل یوں سمجھو کہ ایک ایسی ترتیب ہے کہ بندہ اپنے بس میں نہیں ہے۔ میں یعنی اپنے بس میں نہیں ہوں کہ میں یہاں سے نکلوں۔ یہاں سے نکلنے کے لیے بھی مجھے کفیل کی منتیں کرنی پڑیں گی، کچھ اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں جن کو حل کرنا پڑے گا۔ تو اب جس دوست نے مجھ سے سوال پوچھا، اس کے لیے تو میرے پاس یہی مشورہ ہے، بھائی بہتر ہے اپنی جوانی پردیس میں مت کاٹو، یعنی یوں سمجھو اپنی جوانی کو پردیس میں ضائع مت کرو۔ میں تو ایسے کہتا ہوں آپ دوستوں، لیکن ہماری جو جوانی ہوتی ہے، ہم جب تک کچھ کر سکتے ہیں تب ہم ان لوگوں کے پاس آ کے اپنی زندگی گزار جاتے ہیں۔ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب کسی کھاتے کے نہیں ہوتے، جب ہم اٹھنے بیٹھنے سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، تب ہم اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور میں یہ بھی آپ کو ایک مکمل اپنی فل سوچ سے کہہ رہا ہوں، آپ 4-5 سال یہاں پر لگاؤ، کچھ نہیں بنا پاؤ گے، یہ تو طے ہے۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، ماننی پڑے گی بھائی آپ کو، مانو نہ مانو آپ کی مرضی، کیونکہ میں فیل کر رہا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہانی صرف میرے اکیلے کی نہیں ہے، مجھ سمیت لاکھوں پاکستانیوں کی یہی کہانی ہے۔ بھائی کیا کمائے گے یہاں پر آ کر؟ تو بہتر ہے اپنے ملک میں رہو، چھوٹا موٹا کام کرو، 5-7 بکریاں رکھو، نہیں ہے تو کوئی فروٹ کی ریڑھی لگا لو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو کسی شاپ میں کھڑے ہو جاؤ اپنے ملک میں۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، گرمیوں میں پانی بیچو، سردیوں میں انڈے بیچو، اگر اور بھی کچھ نہیں ہو سکتا تو کہاں پر چھوٹا موٹا ہوٹل کھول لو۔ مطلب کہ اچھی مارکیٹ ہے پاکستان کی، 20-22 کروڑ 24 کروڑ بندوں کی مارکیٹ ہے، ایسے نہیں ہے ایک بندے کے جیب سے 1 روپیہ نکالو بھی آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ تو سوچو سمجھو بھائی، تب قدم اٹھاؤ۔ بات رہی یہاں پر آنے کی، مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اسے آنے کا نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ کی جوانی یہاں پر جوانی نے لگ جانی ہے، بڑھاپے میں پھر آپ جب کسی کام کے نہیں بچو گے تب اپنے گھر چلے جاؤ گے۔ تو 7-8 منٹ کا نچوڑ یہی ہے کہ بھائی اپنے ملک میں رہو، سب سے اچھا ہے اپنے ملک میں رہو۔ پھر بھی اگر آپ کی سوچ ہے آپ نے آنا ہے تو پھر سوچو سمجھو آؤ، میں روکنے والا تو نہیں ہوں آپ کو، میں تو آپ کو وہ حقیقت بتانے والا ہوں جو میرے ساتھ گزر رہی ہے، جو میں نے یہاں پر کاٹی ہے، وہی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ آگے آپ کی مرضی، آپ آؤ وہیں رہو، مجھ سے پوچھو تو میں یہ بولوں گا نہ آؤ، بالکل نہ ہو۔ دور بدل چکا ہے، اب مزدور کی دنیا کو ضرورت نہیں رہی۔ ہاں اگر آپ میں کوئی ہنر ہے، آپ میں کوئی قابلیت ہے، آپ ڈگری ہولڈر ہو، آپ اچھے پڑھے لکھے بندے ہو، تب تو الگ بات ہے، تب آپ کا فیلڈ بھی الگ ہے، تب آپ کی پوزیشن بھی الگ ہے، اور تب آپ کی ویلیو بھی الگ ہے۔ اگر آپ مزدور ہو میری طرح، کچھ نہیں جانتے، بس یہ ویزا لے لیا، سوچ رہے ہو وہاں پر جا کر کام ڈھونڈیں گے، تو پھر ایسے سچویشن میں مت آؤ، بالکل مت آؤ۔ یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی 4 سالوں کے اندر جو میں نے یہاں پر کمایا۔ باقی آپ دوستوں کی مرضی، آپ آؤ یا وہیں اپنے گھر میں رہو، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی وہیں پر گزارو۔ بہت سارا اپنا خیال رکھو، اللہ حافظ۔